ہمارا پلان تھا میرا سلیمان عابد صاحب کا، کیونکہ یہ سارا جو آپ تعلیم ممکن سن رہے ہیں، یہ ایک برین چائلڈ تھا میرا، ایک آئیڈیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور ایک عملی شکل میں دکھانا ہے. کیسے کریں گے؟ مجھے بڑی سپورٹ رہی سلیمان عابد صاحب کی، میں ان کا تو بڑا ہی شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ میں یہاں تک آج ہم پہنچتے اور اس کو لے کر چلتے. اور سلیمان عابد صاحب کا جو وزڈم ہے، کیونکہ ان کا کہہ لیجئے جو این جی او سیکٹرز میں یہ سروس دینے والے مختلف جو ادارے ہیں، ان کا ایکسپوجر میرے سے زیادہ ہے. میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ٹیچنگ سے ٹریننگ اور یہاں تک پہنچی ہیں، اور ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہمارے وزڈم کا کہ ہم اسے کس طرح لے کر چلیں اور اس سے ہم کیا چاہ رہے ہیں. میں نے اور سلیمان عابد صاحب نے کئی ایسے استادوں سے پڑھا ہوا ہے جو ہمیں پڑھا کے روٹی بھی کھلاتے تھے. میں خود میرے کئی پرانے شاگردوں کو آپ ملیں گے، وہ آج بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر السلام علیکم، آپ کو یاد ہے سر آپ نے مجھے پڑھایا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں یار تم میرے اسٹوڈنٹ ہو. سر آپ نے میتھ بھی پڑھایا ہوا ہے، آنٹی کیسی ہیں؟ میری والدہ کا پوچھتے ہیں. ٹھیک، آنٹی ہمیں پرانٹے بھی ساتھ کھلاتی تھی. سر یہ یاد رکھیں بچوں کہ جب تک سیوا خدمت نہ کی جائے نا، آپ جس پہ سیوا اور خدمت ہو رہی ہے وہ خدمت کے قابل نہیں بنتا. کیا بولا ہے؟ جس نے کوئی اچھی مثال خود نہیں دیکھی نا، وہ اچھی مثال کل کو نہیں بنے گا. میری آپ بات سمجھیں گے؟ میں 9 to 5 یہاں ہوتا ہوں، درمیان میں بریک بھی چھوٹی سی لے لیتا ہوں. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں تھک کے یہاں سے جاتا ہوں، وہ تھکاوٹ میرا انعام ہوتی ہے. میرے لیے کیا ہے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے، ان کی تکلیف دور کی ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو رسپیکٹ دی ہے، ان کو ریگارڈ دیا. صبح ایک مہمان آ گیا، ان کو شام کو میں نے نوٹ کرا یار فلانے بندے نے آنا، کیوں؟ اس کا میرے پہ احسان ہے. میں جب پہلی بار سر کراچی گیا، وہ میرا میزبان تھا، مجھے لے کے پھرتا رہا. آج اچانک پتہ لگا، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، اس نے جو میرے پہ احسان کیا میں نے واپس لٹانا ہے. کس شکل میں؟ ایک تو لٹایا، اسی کو آج آ گیا، میں نے تحفے تحائف کے ساتھ اسے رخصت کیا. لیکن ایک یہ بھی احسان اتارنے کی شکل ہے کہ جو اس نے احسان کیا تھا، اگر میری زندگی میں کوئی بھی اس طرح ہے جیسے میں کراچی اس کے پاس گیا تھا، تو مجھے اس سے سلوک اچھا کرنا. اس ساری بات چیت میں ایک کوٹیشن بڑی اہم ہے جو میں نے کہیں بچپن کے زمانے میں سنی تھی. وہ کوٹیشن یہ تھی، میرا دل کرتا ہے وہ کوٹیشن کہیں نہ کہیں آپ لکھ لیں، آپ کو مشن کی پھر سمجھ نہیں آئے گی اس کوٹیشن کے بغیر. وہ کوٹیشن یہ تھی کہ مدد لینا بری بات نہیں ہے، مدد لینا بری بات نہیں ہے، کوما مدد لیتے ہی رہنا بری بات ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ نے مدد لے لی ہے. میں سلیمان عابد صاحب گریجویشن کی مجھے یاد ہے، میں فیس نہیں دے سکتا تھا. اچھا، جہاں وہ میری آج اکیڈمی ہے وہاں میرا گھر تھا، ساتھ والا جو گھر تھا، اللہ غریق رحمت کرے ہماری اس آنٹی کو، فوت ہو گئی آنٹی شاہینہ، تو میں نے ان سے فیس لی. اچھا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں آپ کو اگلے مہینے لٹا دوں گا 1450 روپے. انہوں نے مجھے دے دیے. جی میں آج ان کے لیے کہنا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. یہ کیا ہے یار؟ کسی نے آپ پہ کوئی نیکی کی ہوتی ہے تو آپ اس کو اچھے نام سے، اچھے القاب سے، اچھی یاد سے، پھر مدد لینا بری بات نہیں ہے. اگر آپ مدد لینے والے ہی بن گئے بیٹے، آپ ضائع ہو گئے. اس اسکالرشپ کا مقصد اس وقت آپ کو امپاورڈ کر کے وہاں پہنچانا ہے کہ بیٹے کل آپ کو کچھ دینے والے بن جاؤ، آپ پے بیک کرو. آج میں اعلانیہ یہ بات کہوں گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یا قاسم علی شاہ کو دنیاوی طور پہ آپ سے کوئی لالچ نہیں. کبھی آپ سے ہم یہ نہیں کہیں گے یا ایسا ایم او یو سائن کروائیں کہ جی آپ نے یہاں پر 4 سال کی ڈگری میں 4,80,000 روپیہ لیا تھا، اب واپس دیں. نہیں، واپس دینا ہے آپ نے، لیکن سوسائٹی کو دینا ہے، واپس دینا ہے. کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی چھوٹا بھائی، کوئی محلے دار، کوئی دوست، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے زندگی میں. کوئی ایسا ڈھونڈنا ہے کہ جو رویہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا، آپ پہ وہ قرضہ چڑھ گیا، وہ قرضہ آپ نے اتار دینا ہے. وہ کسی نہ کسی شکل میں، محبت کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں. کل کی سر بات ہے، اب یہ کم ہو گیا، لیکن میرے آج بھی اگر میں کہوں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، میرے گھر میں ذاتی یا میری والدہ کے گھر آج بھی یہ چیز ہے. ہمارے بڑے بوڑھے گھر میں کسی نہ کسی کو ساتھ پال رہے ہوتے تھے، گاؤں سے بلا لیتے تھے. میرے دادے نے یہ کیا، ہمارے بڑوں بوڑھوں نے کیا. اکوموڈیٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ یہ اتنا بڑا عمل ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج آپ کسی کو قابل کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، کل کو یہ نیچے والا ہاتھ اس سے بہتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بن جائے گا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اوپر والا ہاتھ بن جائے گا. اگلی بات، یہ جملے کی آپ کو مشن میرا سمجھ آ گیا؟ جو چیز میں نے سمجھائی، مدد لینا بری بات نہیں ہے، مدد لیتے رہنا بڑی بری بات. آپ کو پتہ ہے بیکاری کون ہوتا ہے؟ بیکاری اور ضرورت مند میں کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ مثلا گاڑی کا شیشہ نوک کر کے کہتا ہے بھوکا ماں روٹی دے،
آپ ایگزیکٹ روٹی کے اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ جیب میں ڈالتا ہے, اگلی گاڑی میں کہتا ہے بھوکا ہوا روٹی دے. بیکاری وہ ہے جس کی ضرورت پوری کر دی جائے لیکن اس کا لالچ نہ ختم ہو. ضرورت مند وہ ہے جس کی ضرورت پوری کی جائے, وہ اس کو پورا کر کے آگے چل پڑے, وہ مانگی نہیں جاتا. اسی لیے منع فرمایا گیا, سخت منع فرمایا گیا, بیکاری کو سخت تنقید ہے دین میں, شدید الفاظ ہے. مدد لینا کوئی بری بات نہیں, مدد لیتے ہی رہنا, یعنی مدد لیتے ہوئے یہ خیال نہ کرنا کہ کل کو میں اس قابل بن جاؤں کہ مدد دینے والا بنوں, یہ بڑا ضروری ہے. مدد لیں, کل کو بیٹے مدد دینی ہے. یعنی سلیمان ابھی صاحب کہہ رہے ہیں گولز ہونے چاہیے, سی ایس ایس کرنا ہے, آپ نے لیکچرار بننا ہے, سارے گولز کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ مدد دینے والے بن جائیں. بیٹے پلے کچھ نہ ہو, دیا بھی نہیں جا سکتا. پلے کسی لحاظ سے, وہ پیسہ ہے, وہ علم ہے, وہ طاقت ہے, وہ اختیار ہے, کچھ ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہو, بیٹے ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی کو کیا دو گے؟ مجھے خوشی ہوگی کہ کچھ مہینوں بعد یا سال بعد آپ آ کے کہیں کہ سر پیسے تو اب جو تھے, لیکن جو ہماری گرومنگ اور جو ایکسپوئر یہاں سے بنا نا, یعنی میرے دل میں فیلنگ یہی ہے کہ میری ڈاٹرز اور میرے سن ہیں کہ یار یہ 100 بچے جن کو ہم لے رہے ہیں یہ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں, ان کو ہم تیار کر کے سوسائٹی کو دیں. یہ کہہ سکیں کہ یار سوسائٹی میں کوئی اچھا خیر بھی ہے, کوئی خیر بھی دی جا رہی ہے, کوئی اچھی سوچ بھی پھیلائی جا رہی ہے. اب بیٹے اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ میرا ذاتی ایکسپوئر بھی ایکسپیرینس بھی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کا جو ٹائم سیو کرتی ہے نا چیز, وہ ڈگری نہیں کرتی, مینٹور کرتا. مینٹور آپ کے کئی سالوں کے اپنے تجربے کو آپ تک پہنچا دیتا ہے. وہ بتاتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے, اصولاً ہونا یہی چاہیے کہ کلاس کا ٹیچر ہی آئیڈیل مینٹور ہو, لیکن پچھلے 25-30 سالوں میں پاکستان میں ایجوکیشن اتنی کمرشلائز ہوئی ہے کہ پڑھانے والا رٹے لگوانا والا بن جاتا ہے. وہ جی پی اے نمبر سب کچھ دلا دیتا ہے لیکن گرومنگ نہیں کرتا. یہ جو یو ایس بی آپ کو دی جا رہی ہے یہاں سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہر طرح سے گرومنگ, وہ آپ کی سکلز ہیں, آپ کا ویژن ہے, آپ کا ایک خواب ہے, اس میں ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سارا ہم نے پلان کیا, بدقسمتی کسی کی ہے ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ کہیں نہ پہنچے. بدقسمتی ہے, یعنی ہمیں یہ چیزیں اگر مل جاتی ہیں شاید ہم اس سے زیادہ آگے ہوتے اور زیادہ آگے ہوتے. آپ کو اگر یہ ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہیں تو آپ کا پھر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے, اپنے ایٹیچیوڈ کے حوالے سے, اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے ہر چیز کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ لے کر چلتے جاؤ. آخری اور بڑی امپورٹنٹ بات, میری کوشش ہوگی کہ یہ پہلا سال آپ کا زیادہ تر ہے جرنل گرومنگ پہ. میرے ذہن میں تو یہ ہے, سلمان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, ہم اسپیشلائزڈ نہیں ہو رہے پہلے سال میں. اسپیشلائزڈ کا مطلب کیا, آپ میں سے کون کون سے بچے ہیں جو نیوٹریشن کی ڈگری کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ تھے نا ایسے؟ اچھا, آپ کا سال ابھی سٹارٹ ہے. اچھا, اگر فرض کریں میں پروفیشنل ایک نیوٹریشنسٹ پکڑوں اور ابھی دے دوں, ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلا سال ہم آپ کی جو گرومنگ کریں گے وہ آپ کے ایٹیچیوڈ کی, آپ کے ویژن کی, آپ کے گولز جو ہونے چاہیے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آپ کی لرننگ, آپ کے پاس نالج ریلیونٹ کتنا ہونا چاہیے. ایون بڑے چھوٹے چھوٹے میں آپ کو کام بتاؤں, یہ ابھی چائے سرو ہوئی ہے نا بھائی, کئیوں کو چائے نہیں بنانی آتی. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, کل کو آپ آفیسر بن جاتے ہیں, کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ پتہ لگے کہ آپ کی گرومنگ ہوئی ہے. یہ کپڑے آپ لوگوں نے پہنے ہیں, کئیوں کو نہیں پتا کپڑے کیا پہننے ہیں, کئیوں کو نہیں پتا کیسے کپڑے پہنے, کئیوں کو نہیں پتا سلام کیسے کرنا ہے, کئیوں کو نہیں پتا کہ رستہ کیسے لینا ہے, کئیوں کو معذرت کرنی نہیں آتی, اس کو افسوس کرنا نہیں آتا تھا. وہ جب بھی کسی کا والد فوت ہوتا وہ ہنستے ہنستے کہتا تھا یار بڑا افسوس ہے ویسے, وہ لگتا تھا ایسے وہ کہہ رہا کمال ہو گیا. اس کو افسوس ہی نہیں کرنا آتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو ہم پہلے سال میں ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, مینرز کو, ایٹیچیوڈس کو, اسکلز کو سیکھیں تاکہ آئندہ سالوں میں ہم زیادہ اسپیشلائزڈ ہو کے. میں نے اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں پورے ایک سول سرونٹ نہیں دیکھا تھا. مطلب سول سرونٹ کیا ہوتا ہے, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے. میری کوشش ہوگی ایسا بندہ بھی آپ کو ملوایا جائے. میری کوشش ہوگی آپ کو کسی دن پولیس کالج لے جائیں, چونگ لے جائیں, ان کو کہیں جی بتائیں کہ پولیس سسٹم کیا ہوتا ہے, سارا آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. میری کوشش ہوگی آپ کو کوئی جوڈیشری کے لوگ ملوائے جائیں. میری کوشش ہوگی کچھ انٹرپرینیورز ملوائے جائیں جو آ کے کہیں آپ کو کہ جی دیکھیں میں نے زیرو سے شروع کیا تھا اور میرا بزنس یہاں پہ پہنچ گیا, اور میں نوکری لینے والا نہیں, میں نوکری دینے والا بن گیا ہوں.
یہ جب تک کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے نہ ہوں بیٹا, آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. انسان کے لیے بدلنا سب سے آسان جو ہے وہ رول ماڈل کے ذریعے. اس لیے صرف کتاب نہیں آئی بلکہ رسول آیا, اس پہ کتاب اتری, عملی نمونہ کر کے دکھانا, پریکٹیکلی کر کے دکھانا. آپ سب کے لیے میری یہ اطلاع ہے میری طرف سے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے لیے کمپلیمنٹری ہے, آپ کو کسی بھی چیز کا پے نہیں کرنا. آپ جب بھی یہاں سے کسی چیز جو ہم کروا رہے ہیں, ایسوسیٹ ہم سے کچھ ادارے ہیں جو نیبلر کروا رہا ہے یا کیمپس ڈاٹ پی کے, وہ نہیں, ہم نہیں ہیں, وہ ایسوسیٹ ہے. ڈائریکٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ اس میں صرف انفارم کر کے اطلاع دے کے بیٹھ سکتے. اور اس اسکالرشپ میں بیٹا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جس دن میں نے ٹائی کوٹ لگانی منڈو تانوں سکھانی ہے نا, میں ٹائی کوٹ تاڑے واسطے پہلے منگانی ہے اپنے پلے ہو, ادروائز نہیں لگانی آئے گی. جس دن بیٹے میں نے آپ کو بتانا ہے آپ میں سے 99 پڑھ کے 100% نے اسکارف لیا ہوا تقریباً یا چادر لی ہوئی. ایک جب ایکسپرٹ بلا کے آپ کو بتائیں گے تو اس دن آپ کے لیے 100 اسکارف منگا لیں گے کہ بیٹے اس طرح لگانا ہے, یہ پن ایسے لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہائیجینس پہ سیشن ہو رہا ہے جو میل فیمیل دونوں کے لیے بڑا ضروری ہے, ایسے بھی ٹاپکس ہیں نا. ہائیجینس کا مطلب کیا ہے, ہائیجینس کیا ہے؟ میں آپ کو ایک نسخے کی بات بتاؤں, یہ میں نے کل حدیث بھی سنی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. کسی ایک عالم دین نے ویڈیو میں کسی جگہ کوٹ کی ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص گیا, معاشی تنگی تھی, آپ نے کہا وضو کی حالت میں رہا کرو. اگر آپ صاف ستھرے رہتے ہیں نا آپ زیادہ پروگرس کرتے ہیں. یہ کالج یونیورسٹی کو بتانی چاہیے کہ آپ جب پروفیشنل ہوتے ہیں اس میں آپ کی ایکسیلنس کا تعلق آپ کی ہائیجینس کے ساتھ کتنا ہے. آپ شیو کرتے ہیں, آپ خط کرتے ہیں, آپ جس بھی لک میں ہیں, وہ لک آپ کی, اگر آپ کی وہ پرسنالٹی واقعی ایک آئیکن ہے, وہ کتنا میٹر کرتی ہے مینٹین کرنا اور ایکسل کرنے کے لیے آپ کی ہائیجینس اور آپ کی پرسنالٹی. کوئی نہیں بتانے والا, کوئی نہیں بتا رہا ہوتا. سو میرا بچہ, میری گزارش ہے یار آپ اسی گورنمنٹ کالج میں, اسی لاہور کالج یونیورسٹی میں, اسی ہوم اکنامکس کالج میں, اسی یو ای ٹی میں آپ ڈفرینٹ دکھو. آپ بائی لک, اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے رویے سے, اپنی سوچ سے, اپنے انداز سے, اپنی چال ڈال سے یار وہ پتہ لگے کہ یہ بچہ کہیں نہ کہیں سے اس کی گرومنگ ہو رہی ہے, اس کو کوئی بتانے والا ہے, اس کا کوئی گائیڈ ہے, اس کا کوئی مینٹور ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو ان سب باتوں کے ساتھ میں وہ جو پرنسپلس کی بات کی تھی اس میں پرنسپلس بڑے بیسک ہے. کیونکہ سلیمان عابد صاحب اگر ہم سال کے لگائیں 12 مہینے, رمضان آنا ہے تو ان کی افطاریاں آ جانی ہیں, ایسا ہوگا. اچھا آپ دوسرے شہر سے ہیں تو آپ کو ہفتہ پہلے انفارم کیا جا رہا ہے, آپ آ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ نہ آنے والی بات بڑی مشکل ہے. یعنی ہم آپ کے جو ڈیز انگیج کریں گے یا ٹائم انگیج کریں گے وہ 99% ایسا ہوگا جو یونیورسٹی اور کالج کا ٹائم وہ نہ ہو. اور اچھا فرض کریں کبھی ایسا ہو بھی گیا تو آپ کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میری ایک ایکٹیویٹی ہے ڈیسنٹ وے میں. ٹوٹل ایکٹیویٹیز بنتی ہیں 24, کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ پرنسپلز بنانے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ 24 میں سے جو منیمم ہے وہ 20 آپ کی پریزنٹ ہونی چاہیے. یعنی پھر کہہ رہا ہوں اکاؤنٹ دیر سے بنا مسئلہ نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ دیر سے بنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن 20 کیونکہ کچھ چیزوں کو ہمیں فگر میں بتا دینا چاہیے. بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی تھریٹ ہے, کوئی خوف ہے, لیکن کچھ پرنسپلس تو ہو نا. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ ہے, اگر یہ سپیڈ نہ ہی ہو کہ جی لوگ بڑے اچھے ہیں صحیح چلائیں گے, زیادہ ایکسیڈنٹ ہوں گے, تو ہم یہ پرنسپل بنا دیں کہ آپ کو سال کی 20 ایکٹیویٹیز میں انشور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا لیکن 24 ایکٹیویٹیز ہیں, ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو اس سے زیادہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایکٹیویٹیز تو زیادہ ہو جانی ہے, 24 آفیشیل ہیں, اس کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ لگا جی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں امجد اسلام امجد صاحب ایک دن آ رہے ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, دانشور ہیں. پتہ لگا جی تعلیم ممکن کے 7 بچے آئے ہوئے تھے. سر بلنک تو کرے گی نا لائٹ میں میرے, ایڈمنسٹریشن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے وہ 7 بچے تو آئے نا. پتہ لگا یار ان کا کتنا شوق ہے, لٹریری ذوق ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں. تو سر وہ بھی ضائع نہیں جا رہی, وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اسے رجسٹرڈ کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ایسی سکل ہے, وہ رائٹنگ سکل ہے, کمیونیکیشن سکل ہے, پریزنٹیشن سکل ہے, کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے, کچھ ایسی چیز ہے جو نمایاں, وہ کہیں نہ کہیں بیٹا رجسٹرڈ. سال میں 2 دفعہ ہم گارڈینز یا پیرنٹس کی گیدرنگ رکھیں گے جی, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. یہ ان ایکٹیویٹیز کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں آپ کا کوئی بڑا آ سکتا, بڑا بھائی آ سکتا, کوئی آپ سے عمر میں بڑا, آپ کا کوئی ریلیٹو جو آن کرے کہ یار یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے. تو ایک گیٹ ٹوگیدر ایسی رکھا کریں گے جس میں پراپر کھانا رکھیں گے, شارٹ سی تقریب
کہ وہ آئیں, ان کو بھی پتہ لگے کہ ان کا بچہ کہاں جاتا ہے. یہ آپ جب پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوگا یہاں آتے ہوئے. انسان کے 100 خدشے 100 ذہن میں ہوتے ہیں. آپ ذرا یاد کریں جب آپ پہلی بار آئے اور آپ انٹرویو تک پہنچے, تب تک آپ کا ٹوٹل امپریشن چینج ہو چکا تھا. آپ کو انٹرویو سے پہلے کہا یار کمفرٹیبل ہو جاؤ, قیامت کا روز نہیں ہے, کوئی جنت اور دوزخ کا آج حساب نہیں ہونے لگا, ایک اسکالرشپ ہے ایزی. آپ آج دوسری دفعہ آئے ہیں, آپ کا آج آنرشپ اس ادارے کے لیے اور بدل گئی. آپ آئندہ آئیں گے یہ اور بہتر ہو جائے گی. سو ان سب چیزوں سے بنیادی طور پہ جو کیس اسٹڈی کی سر آپ نے بات کی نا, میں ان کو یہ بھی واضح کر دوں. کیس اسٹڈی کا مطلب کیا ہے؟ کیس اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس بچے کو آج لے رہے ہیں کل کو دکھا سکیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں, اگر یونیورسٹی بھی اس کو دیتی تو بڑا آگے جا سکتا. کچھ ایسا ضرور ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں جو یونیورسٹی نہیں دے رہی. بڑی واضح بات بتا دوں, یہ اس کی بد تعریفی نہیں ہے, یہ وہ ٹرینڈ ہے جس طرف یونیورسٹیوں اور کالجز سارے چلے گئے ہیں. وہ ٹرینڈ غلط تھا, وہ ہے صرف نمبر, وہ صرف جی پی اے. دراصل کسی زمانے میں جو درس گاہ تھی وہ گرومنگ کا ہی سورس ہوتی تھی. آج گرومنگ علیحدہ ہو گئی ہے, ہمیں اللہ نے توفیق دے دی, ہم آپ کی گرومنگ کر رہے ہیں. تو کل کو وہ گرومنگ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو, وہ کالمز میں ہو, میڈیا پہ ہو, وہ کیس سٹڈی کے طور پہ, وہ ریسرچ کے لوگ آ جائیں, آ کے دیکھیں یار یہ کیا کیا ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ, جن کو اٹھایا اسی سوسائٹی, انہی کالج, انہی یونیورسٹیوں میں سے, اور جب ہم نے پاس آؤٹ کیا تو یہ بڑے مختلف تھے, ان کی سوچ مختلف تھی, ان کا رویہ مختلف تھا, ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے میرا بیٹا, آپ کو 4 سال 2 سال جتنی دیر کے لیے آپ ادھر ہیں, ایک بار مکمل سیرت میں نے پڑھوانی, اور پتہ لگے یار کہ آپ لائف میں جس کے لیے درود پڑھتے ہیں وہ ذات کیا تھی. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا بیٹا, پڑھا ہی نہیں ہوتا ہم نے. تو اس طرح بے شمار چیزیں ہیں بیٹا. مثلا سائبر لاز آپ کو میں نے لازمی پڑھوانے ہیں. یار ہمیں پتہ ہو کہ یہ سائبر جو ہے, یہ ساری دنیا جو جنریٹ ہو گئی ہے, اس میں بڑا خطرناک ہے. سم ٹائم میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کرائم کر رہے ہوتے ہیں, جیل جا سکتے ہیں. اس طرح کے سارے ایکسپرٹس کمنگ ڈیز میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا. Stay tuned to education updates for all educational content. Join our YouTube and WhatsApp channel for more updates. Thank you.